السلام علیکم ناظرین، غیبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بارش سے ہوئی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے کابینی وزراء کو مختلف حلقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت۔ 26 ستمبر کو ہونے والی کابینی میٹنگ وزیر اعلیٰ نے ملتوی کر دی۔ بلدی عملہ راحت کاری کاموں میں متحرک، جی ایچ ایم سی میئر بی رام موہن نے کیا دعویٰ۔ ریاستی حکومت نے تمام آبی پروجیکٹس کے اطراف ہائی الرٹ جاری کر دی۔ آبی پروجیکٹس کے اطراف و اکناف کی عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر اور گورنر نے یونائیٹڈ مسلم فورم کے ذمہ داران سے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا۔ پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبات پیش کرنے کا کیا گیا فیصلہ۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا اہم اجلاس۔ دونوں شہروں کی سڑکیں بارش سے شدید متاثر، سڑکوں پر پڑے ہوئے گڈھوں سے حادثات کا خدشہ۔ کچرے کی نکاسی کے لیے عوام نے کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حالیہ بارش اور بارش سے ہونے والی تباہیوں کے پیش نظر 26 ستمبر کو منعقد کی جانے والی کابینی میٹنگ کو ملتوی کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کابینی وزراء کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں راحت کاری کے اقدامات میں مصروف ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے حالیہ بارش اور اس کی تباہیوں کو نظر رکھتے ہوئے 26 ستمبر کو منعقد کی جانے والی کابینی میٹنگ کو ملتوی کر دیا۔ کابینی وزراء کو انہوں نے ہدایت دی کہ وہ متعلقہ اضلاع میں راحت کاری کے اقدامات میں مصروف ہو جائیں اور عوام کو ہونے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ اقدامات کریں۔ بات رہے کہ 26 ستمبر کو منعقد ہونے والی کابینی میٹنگ میں بی سی کمیشن کے قیام کو منظوری دی جانے والی تھی۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا ایک اہم اجلاس اتوار کو جامع مسجد دارالشفا کے دفتر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر فورم مولانا رحیم الدین انصاری نے کی۔ اجلاس میں فورم کے ذمہ داران نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اور گورنر کی جانب سے وقت نہ دیے جانے پر پریس کلب میں اگلے ہفتے میڈیا کانفرنس منعقد کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم مسائل اور مسلمانوں کو درپیش مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کرنے والی تنظیم یونائیٹڈ مسلم فورم کا اہم اجلاس اتوار کو صبح دفتر مسجد جامع دارالشفا میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت مولانا رحیم الدین انصاری صدر فورم نے کی، جبکہ اجلاس میں فورم کے اراکین مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، مولانا سید اکبر حسینی صابری، مولانا جمال الرحمن مفتاحی، مولانا حسام الدین ثانی، المعروف جعفر پاشا، مولانا مسعود حسین مجتہدی، مولانا اکرم پاشا قادری، مولانا سید احمد الحسینی، مولانا سعید قادری، مولانا صفی احمد مدنی، مولانا مفتی معراج الدین ابرار، مولانا قطب علی چشتی، مولانا فضل اللہ قادری، مولانا منیر الدین مختار جنرل سیکریٹری، ڈاکٹر بابر بادشاہ، مولانا غفار سلامی کے علاوہ مولانا ظفر احمد جلیل اور دیگر اراکین موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا ظفر احمد جمیل نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ گورنر سے ملاقات کا وقت مانگا گیا تھا، تاہم اس سلسلے میں ایک ہفتہ اور انتظار کرنے کے بعد پریس کلب میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے فورم کے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔
वाज़ रही कि पिछले एक माह से वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकात करने की गरज से फोरम के जिम्मेदारान को वक्त नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद मीडिया के रूबरू अपने मुतालबात रखने का फैसला किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। आज यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक हंगामी इजलास जामा मस्जिद दारुशफ़ा में इसके दफ्तर पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया। गुज़िश्ता यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की मीटिंग में यह तय किया गया था कि हम मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के मसाइल के सिलसिले में चीफ़ मिनिस्टर साहब से और डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, और इस सिलसिले में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने चीफ मिनिस्टर के पास भी अपॉइंटमेंट के लिए याददाश्त भी रवाना की थी, और उसके साथ साथ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी रवाना की थी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब उसका नहीं आया। आज की इस मीटिंग में यही तय किया गया कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो इदारे हैं, उस इदारों के सिलसिले में जो काम है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है। उस सिलसिले में गौर व फिक्र किया गया और ये तय किया गया कि फिर एक मरतबा याददाश्त हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी रवाना की जाए कि हम इस सिलसिले में आपसे अपॉइंटमेंट मुलाकात के लिए हम आना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। उसी तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी और हमारे हैदराबाद के MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात करके इसका तज़किरा करने का तय किया गया है। चुनांचे इस खुसूस में हम उनको फिर एक मरतबा याददाश्त रवाना करेंगे और उसके बाद अगर वहाँ से जवाब आ जाए तो ठीक है, वरना हम जो है बरोज़ हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बशीर बाग जो प्रेस क्लब में रखेंगे और जो हुकूमत के नाम पर चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो है हमें खुला ख़त भी जारी करेंगे। और ये जो मसाइल हैं, हमारा वक्फ बोर्ड आज तक जो है ना कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उर्दू अक़लियती उमूर के जितने इदारे हैं वो जो है उसका काम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। और ये अक़लियती उमूर का जो पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, इस सिलसिले में हम उनसे मुलाकात। ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने बताया कि हफ्ते की शाम बारिश न होने के बाद इतवार की सुबह ही से GHMC अमला मुतहरिक हो गया और बारिश के पानी की निकासी के अलावा आवाम को पीने का पानी सरबराह करने के भी इक़दाम किए गए, जबकि बरक़ी सरबराही को बहाल करने के लिए तमाम महकमेजात के ताउन से भी इक़दाम किए गए। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने TRS में राज्यसभा डी श्रीनिवास के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि हफ्ते की शाम बारिश न होने के बाद एतवार की सुबह ही से GHMC अमला मुतहरिक हो चुका है और मुख्तलिफ महकमेजात के ताउन से जिन इलाक़ात में पीने के पानी की सरबराही की ज़रूरत थी और जिन इलाक़ात में बरक़ी मुनक़ता हुई थी उसे बहाल करने के इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद बारिश की पेश क़यासी को मद्देनज़र रखते हुए GHMC अमला 24 घंटे इक़दामात में मसरूफ़ है। వాళ్ళకి ఏ రకమైన మనకి సహాయ చర్యలు కావాలి, ఏ రకమైన మరి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వండుకోవడానికి కానీ ఉండడానికి కానీ, మరి ఆ ఇళ్లలో పేరుకపోయిన బురద కానీ ఇంకా నీళ్ళు ఏమైనా ఉంటే ఏ రకంగా తొలగించాలి దాని మీద ఉదయం నుంచి మరి కమిషనర్ గారు అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మేము కూడా కన్సల్ట్ అక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్లు పైయాపదులతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇంకా ఈరోజు భోజన వసతి కానీ మరి ఇంకక్కడ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ ఉంటే ఇండ్ల దగ్గర వాటిని ఏ రకంగా తొలగించాలి, ముఖ్యంగా మరి నిన్నటి వరకు నీళ్లు ఇళ్లకు వచ్చి ఒక రకంగా బాధపడితే మరి ప్రజలందరికీ లోతట్టు ప్రాంతం వాళ్ళకు ఇవాళ నీళ్లు పోయినాక రకరకాల మరి డిసీజెస్ కూడా ప్రబలకుండా ఉండడానికి మరి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతోటి మరి GHMCలో ఉన్న హెల్త్ ఆఫీసర్లతో కూడా మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నీళ్లు పోయినాక పేరుకపోయిన వ్యర్థాలు కానీ ఇళ్లలో రకరకాల రోగాలు కూడా ప్రబలుతాయి కాబట్టి మరి పిల్లలు పెద్దలు కొంత రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వెంటనే పోకుండా కొంత క్లీన్ చేసినాక కొంత అది ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆరినాకనే పోతేనే బాగుంటది అనేది కూడా కొంత గైడ్ చేయాలని చెప్పి ఇంతకుముందే అనుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు
ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ چھوٹی ریاستوں کے حق میں تھے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے ٹی آر ایس نے ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے جدوجہد کی اور ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں سابق اراکین پارلیمنٹ وویک انجن کمار یادو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے بابا صاحب امبیڈکر کی خدمات کو زبردست خراج پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیشہ چھوٹی ریاستوں کے حق میں تھے اور ضلع کی چندر شیکھر راؤ نے ان کے اصولوں کو اپناتے ہوئے مسلسل 13 سال تک جدوجہد کی ہے اور تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں لائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت ریاست کے ہر طبقے ہر فرد کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر سابق اراکین پارلیمان وویک انجن کمار یادو کے علاوہ دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور چیف سیکرٹری راجیو شرما سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر تمام آبی پروجیکٹس کو ہائی الرٹ قرار دیتے ہوئے آبی پروجیکٹس کے اطراف و اکناف مقیم شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں کیونکہ تمام آبی پروجیکٹس لبریز ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور چیف سیکرٹری راجیو شرما سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں ہدایت دی کہ فوری طور پر تمام آبی پروجیکٹس پر ہائی الرٹ لگا دی جائے اور آبی پروجیکٹس کے اطراف و اکناف کی عوام کو محفوظ مقامات پر روانہ کرنے کے اقدامات کیے جائیں کیونکہ ریاست کے تقریباً تمام آبی پروجیکٹس لبریز ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سرسلہ، سری رام ساگر، کاماریڈی اور دیگر اضلاع میں شہریوں کو محفوظ مقامات منتقل کرنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ حالیہ عرصے میں وقفے سے ہوئی بارش کے بعد جہاں کئی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے ہیں اور مٹی کے تودے پڑے ہوئے ہیں، وہیں کچرے کی عدم نکاسی کی وجہ سے کئی سڑکوں پر کچرے کا انبار بھی لگا ہوا ہے۔ ملک پیٹ تا نلگنڈا چوراہا واقع سڑک کی حالت کافی ابتر ہو چکی ہے، جہاں پر میٹرو ٹرین کے لیے برج کا کام جاری ہے۔ مقامی عوام نے بلدی حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری اس سلسلے میں اقدامات کیے جائیں اور عوام کو راحت پہنچائی جا سکے۔ ان مسائل کی وجہ سے راہگیروں اور موٹر سواروں کو بھی تکالیف کا سامنا ہے، جبکہ کومٹواڑی دبیر پورے میں کچرے کے انبار صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں ایک جانب جہاں سڑکوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ٹریفک کی وجہ سے بھی عوام کو پریشانی لاحق ہے۔ کومٹواڑی دبیلپورے کی سڑک پر واقع ڈوسے کی دکان اور بنڈی کی وجہ سے راہگیروں اور ٹریفک کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ مقامی عوام نے اس سلسلے میں متعلقہ پولیس کو بھی توجہ مبذول کروائی، تاہم وہ بے سود ثابت ہوئی۔ متاثرہ عوام نے محکمہ ٹریفک کے اعلیٰ عہدیداروں سے اس سلسلے میں سخت نوٹ لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ راہگیروں اور ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ حیدر نگر کوکٹ پلی میں واقع کپڑوں کی دکان میں آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی رات ہوئے اس حادثے میں آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ فاصلے سے بھی وہ نظر آ رہے تھے۔ مقامی عوام نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی، جس کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ متعلقہ پولیس نے بعد از معائنہ اس سلسلے میں کیس درج کیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں ہوئی بارش کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہو، جس کے نتیجے میں آتشزدگی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 3.5 کروڑ روپے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
عوام میں صحت سے متعلق شعور بیداری کی غرض سے نکلس روڈ پر 3 کے واک کا اہتمام کیا گیا، جس کو ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ دل کے امراض سے بچاؤ کے سلسلے میں بیداری ہونی ضروری ہے تاکہ حفظان صحت کے سلسلے میں اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں طب و صحت کے شعبے کو مستحکم کرنے کی غرض سے ریاستی حکومت کی جانب سے کئی ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں اور شعبہ صحت پر خاطر خواہ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس واک کے موقع پر کلچر پروگرامز کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ واک میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دونوں شہر میں وقفے سے جاری بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر عوام کو پریشانی درپیش تھی، تاہم مرحلے واری طور پر GHMC کی جانب سے پانی کی نکاسی اور عوام کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہفتے کی رات بھی کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرز پر نظام پیٹ اور بھنڈاری لے آؤٹ کالونی میں اب بھی بارش کا پانی جمع ہے، جہاں پر راحت کاری کے کام ہونے باقی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں شدید بارش سے متاثرہ نظام پیٹ اور بھنڈاری لے آؤٹ کالونی میں اب بھی بارش کا پانی دیکھا جا رہا ہے۔ ہفتے کی رات ہوئی بارش سے بھی کافی لوگ متاثر ہوئے۔ گزشتہ 5 دنوں کی بارش سے اپارٹمنٹ میں رہنے والے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ متاثرین کی مدد کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی سرگرم ہو چکی ہیں۔ ان تنظیموں کے کارکنوں نے متاثرین میں غذائی پیکٹس، بسکٹس، دودھ اور پینے کا پانی فراہم کیا۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مختلف علاقوں میں بلیچنگ پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 3 دنوں کے بعد صورتحال کے معمول پر آنے کی توقع ہے۔ بیگم پیٹ، برہمن واڑی اور مایوری مارگ علاقوں میں اب بھی بارش کے پانی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا اور دیگر قائدین نے دومل گڑا اور دیگر علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے ہونے والی تباہیوں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے حکومت پر اس بات کا الزام عائد کیا کہ حکومت راحت کاری کے کام فوری طور پر کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مرکزی وزیر رام داس نے حیدرآباد میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اوری میں ہونے والے واقعے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ آئے دن پاکستانی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان اپنی دہشت گرد سرگرمیوں کے ذریعے ہندوستان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ مرکزی وزیر کے مطابق وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر رام داس نے حیدرآباد میں ایک میڈیا کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے یوری میں ہونے والے واقعے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ آئے دن پاکستان دہشت گردی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اپنی دہشت گرد سرگرمیوں کے ذریعے ہندوستان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو اس کی حرکتوں کا منہ توڑ جواب اپنی جانب سے دیا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ یہ کشمیر کے نوجوانوں کو اکسانے میں مصروف ہے۔ Capital of India. Pakistan wanted to collapse the economy of the India, but we are very strong. And I appeal to the army people that you don't afraid, because 1.25 people are behind you. And تو مجھے کل پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کو الگ تھلگ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ بھارت کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جان بوجھ کر مطلب ہمارے آرمی کے استر پر حملے کر رہا ہے، کشمیر میں استھرتا نرمان کر رہا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو بھڑکا کر بھارت کے خلاف ان کو مطلب کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہاں کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ بھی مر رہے ہیں اور وہ اپنے آرمی پر حملے کر رہے ہیں، پولیس پر حملے کر رہے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔
तो इसके लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाक व्याप्त कश्मीर पर पाकिस्तान का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। वो पीओके पूरा भारत का अविभाज्य घटक है और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर का कब्जा छोड़ना चाहिए। और हम अपील करते हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, साउथ एशियन की कंट्रीज कि भाई ये कल का उरी का हमला ये बहुत सीरियस बात है और इसीलिए पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ हम दुश्मनी नहीं करना चाहते, शांति से हम ज्यादा शांति को महत्व देते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार इसी तरह की घटनाएं करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस पाकिस्तान के इस स्टैंड का हम पूरा निषेध करते हैं। और एक बार अगर वक्त आ जाएगा तो हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन वक्त आ जाएगा तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने निजामपेट और दीगर इलाके जात का दौरा करते हुए आवाम को होने वाली मुश्किलात से वाक़फ़ियत हासिल की। बाद अज़ां अहदेदारों को इस बात की उन्होंने हिदायत दी कि फौरी तौर पर राहतकारी के कामों में तेज़ी लाते हुए आवाम की मुश्किलात को दूर किया जाए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहाड़ी शरीफ रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 28 साल एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। हार्डवेयर पार्क के करीब हुए इस सड़क हादसे में 28 साल शख्स देशवीर सिंह साकिन राजेंद्र नगर मुकाम वाक़े पर फौत हो गया। बाइक पर देशवीर सिंह के हमरा एक और दोस्त रमाकांत था जो इस हादसे में जख्मी हो गया। बाइक को मोड़ने के मौके पर हुए हादसे के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश से हुई तबाहकारियों का जायजा लेने की गरज से काबीनी वज़रा को मुख्तलिफ हलकों का दौरा करने की हिदायत। 26 सितंबर को होने वाली काबीनी मीटिंग वज़ीर ने मुलतवी कर दी। बलदी अमला राहतकारी कामों में मुतहर्रिक, जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने किया दावा। रियासती हुकूमत ने तमाम आबी प्रोजेक्ट्स के अतराफ हाई अलर्ट जारी कर दी। आबी प्रोजेक्ट्स के अतराफ अकनाफ की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात जारी। वज़ीर-ए-आला KCR और गवर्नर ने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान से मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबात पेश करने का किया गया फैसला। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का अहम इजलास। दोनों शहरों की सड़कें बारिश से शदीद मुतासिर, सड़कों पर पड़े हुए गड्ढों से हादसात का खदशा। कचरे की निकासी के लिए अवाम ने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ने अख्ताम पर ज़रूरत है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।